أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. صلوات محمد وسلم. انسانوں، اپنے چہروں کو اسلام کی عظمت کی طرف پھیر دو. اسلام سے ہٹ کر تمہارے ذہن کو کہیں سکون نصیب حاصل نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ ہم نے تمہارا نیچر اپنے قانون کی روشنی میں ڈالا. بدلتے ہوئے زمانے میں فطرت الہی ناقابل تبدیل ہے. یہی وہ دین ہے جو سیدھا سیدھا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا اور اب تک سلسلہ گفتگو اس منزل تک پہنچا ہے کہ بنانے والے نے یوں تو حضرت انسان کو آزاد بنایا تھا. انسان مختار ہے، جو چاہے کرے. نگاہوں سے جو مصرف لے کون روک سکتا ہے؟ زبان سے جو چاہے کہہ دے کون قطع کر سکتا ہے؟ کان سے جو چاہے سن لے کون صد سکندری بن سکتا ہے؟ جو چاہے ہاتھوں سے انجام دے کون ہاتھ قلم کر سکتا ہے؟ لیکن جو چاہے کیے جائے مگر فطرت انسانی ملول ہو کر رہ جائے. محسوس یہ ہوگا کہ جیسے اس نے ہماری منشا کے خلاف کر. تو یہ ایک طرف انسان کو آزاد بنایا اور اس آزاد انسان کے دماغ میں وہی ایک چنگاری ڈال دی کہ فطرت الہی تیرے حوالے کر رہا ہوں. جب تک اس ٹریک پہ چلتا رہے گا پرسکون رہے گا، جب ہٹ جائے گا پریشانی. اب ظاہر ہے کہ جب وہ سب کچھ آزادیاں دے رہا ہے، سب کچھ زندگی دے رہا ہے، تو اب اس سر پھرے اور آزاد انسان کی ہدایت کے لیے وہ کیا انتظام کرے. اب اس نے اس آزاد انسان کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا. اس انسان کی زندگی کے اندر اس انسان کا مزاج، اس کی طینت، اس کا نیچر، اس کی خصلت، اس کی باڈی اسٹیچر اینڈ اسٹرکچر جتنا بھی تھا وہ سب قانون کے اعتبار سے رکھا. اس قانون کو تحریری شکل میں لایا گیا. ایک قانون اس کے نیچر کے حوالے کیا گیا، ایک قانون تحریر کی شکل میں لایا گیا. جب قانون نیچر کے علاوہ ہو تو فطرت الہی کہلایا. جب قانون تحریر میں آئے تو قرآن آیا. جب قانون کریکٹر میں آیا تو معصوم بنا. ایک ہی قانون ہے جس کے مختلف روپ ہیں. کہیں ایکسپلین ہو گیا ہے، کہیں ایکسپلین نہیں. تو
تو قدرت نے دو قسم کے مسلم بنائے. ایک وہ مسلم جو وتھ فورس مسلم بنایا گیا، ایک وہ چیز کہ جس سے ریکویسٹ کی گئی کہ اچھا ہے تو مسلمان بن جائے. ایک کو زبردستی مسلمان بنایا. مسلمان کے معنی داڑھی والا نہیں، مسلم. مسلم کی ڈیفینیشن میں بیان کر چکا، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس کو کہتے ہیں مسلم؟ جو الہی قانون کے آگے سر کو جھکاتے ہیں، وہ ہے مسلم. دیکھا تو بھولے نہیں ہوں گے. میں نے دو باتیں سب کی بتائی، مشرک کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، صرف دو باتیں. مسلم وہ جو قانون کی عظمتوں کے آگے سر کو جھکا دے وہ مسلم ہے، اور جو قانون کے آگے دل کو جھکا دے وہ مومن. تو اب اس پورے یونیورس میں دو قسم کے مسلم ہیں. ایک وہ کہ جس کو قدرت نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے مسلم بنایا ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ، کرنا ہی پڑے گا، مسلمان بننا ہی پڑے گا. تم میں کفر کی صلاحیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. تم میں اتنی ہم نے قوت ہی نہیں دی کہ تم ہم سے باغی بن سکو. تو اس پوری یونیورس کو مسلم بنایا وتھ فورس. سورج اس ٹائم پہ نکلے گا، اس ٹائم پہ غروب ہو جائے گا. چاند اس وقت نکلے گا، اب غروب ہوگا. ستارے اس طرح طلوع ہوں گے، اس طرح ڈوبیں گے. ہوائیں اس طرح اٹھیں گی، اس طرح پھیلیں گی. دریا اوپر سے نیچے کو آئیں گے. درخت، ٹریز، فروٹ، ویجیٹیبل، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مسلم ہیں. اس کا دیا ہوا کانسٹیٹیوشن لے کے آتی ہیں، جیتی ہیں، ختم. چاہے دنیا بدل جائے، یہ مسلم اپنا نیچر نہیں بدلتے، اپنا مذہب نہیں بدلتے. جس جانور کو جو قانون دے دیا گیا وہ اسی پہ زندگی گزارتے ہیں. چاہے ہزار دنیا کے رخ ہوں، یہ اپنا قانون زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں. یہ مسلم. اب اس کو میں ایکسپلین کر کے آپ کا وقت وہ سوچتے جائیے کہ پوری کائنات مسلم ہے. قدرت نے ان کے نیچر میں ایک قانون دے دیا کہ اس طرح زندگی گزارو. ہزاروں برس پہلے ایپل کو جو وٹامنس، جو اس کی خصوصیات، پراپرٹیز، ٹیسٹ جو دے دیا، وہی قانون بیچارہ یہ لیے ہوئے. دنیا بدل جائے مگر یہ اپنا قانون بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہی گارڈن میں نیم بھی ہے، املی بھی ہے، امرود بھی ہے، مینگو بھی ہے، ایپل بھی ہے، بنانا بھی ہے، سب کچھ ہے. ایک ہی زمین میں ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا، ایک ہی لائٹ. لیکن نیم کے پہلو میں املی ہے، نہ یہ کڑوی ہوئی نہ یہ کھٹا ہوا. ایک ہی جگہ ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ امرود ہے، یہ آم ہے. نہ انہوں نے اپنا ذہن بدلا، نہ انہوں نے اپنا مزاج بدلا. انگور کے پہلو میں ایپل ہے، نہ یہ چھوٹے ہوئے اور نہ یہ انگور بڑے ہوئے. معلوم ہوا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ اگر یہ ہواؤں سے بدلتے رہے تو بڑی مصیبت یہ ہے. اب سے 2000 سال پہلے کسی حکیم اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا دل کمزور ہے، آپ ذرا سیب کھایا کیجیے گا. اس نے اب جو سیب کھایا تو دل اور دھڑکنے لگا. کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ پہلے اس کا جو پراپرٹیز ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی، اب تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. تو چاہے دنیا بدل جائے مگر قدرت کا یہ مسلم کبھی نہیں بدلا. پوری دنیا میں قیامت آ جائے، اگر یہ مسلم اپنا نیچر بدل دے تو یہ پوری کائنات قدرت نے مسلم بنائی ہے تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ اگر کہیں یہ نیچر کافر ہوگا تو یہ بتاؤ کہ تمہارا گزارا کہاں ہوگا. تم نے اناج کھایا تھا، معلوم ہوا کل تک تو گیہوں تھا، آج وہ زہر ہو گیا ہے. تم پھل کھاتے ہو، معلوم ہوا کہ آج اس کا یہ ذائقہ تھا، کھاتے کھاتے وہ غلط ہو گیا ہے. تو معلوم ہوا پوری دنیا کافر ہو جاتی ہے. ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک چیز اگر قدرت کے خزانے میں کافر ہو جاتی ہے تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اگر یہ انسان ہی کافر ہو جائے تو بتاؤ ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا؟
تو یہ پورا نظام کائنات قدرت ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ دیکھو تم مسلم بن جاؤ. مسلم کیا مانی؟ کہ جو میں قانون زندگی دے رہا ہوں اس پر تم اگر عمل کرنے لگے تو مسلم ہو، اور اگر ہٹ گئے تو باغی ہو. تو میں نے ہر ٹریز کے نیچے، ہر درخت کے نیچے، ہر شجر میں ہم نے ایک قانون دیا ہے. دیکھو اس قانون کو لے کے آگے بڑھنا. ہر جانور جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے ایک قانون لے کے آتا ہے، قانون سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ چاہے 1000 مکان کے ڈیزائن بدلا کریں، مگر جو ہنی کی مکھی ہے وہ اسی قانون کے اوپر زندگی گزارے گی. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا جانور ہے مگر اپنے سٹی اور ٹاؤن خود بناتا ہے. اس کا ڈیزائن جو نیچر نے کے ڈیزائن انجینئر نے بیان کر دیا ہے اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے کہ دنیا اپنے بلڈنگ کے ڈیزائن بدل رہی ہے، لاؤ میں بھی اپنے فطرت کا، میں بھی اپنا مکان کا ڈیزائن بدل دوں. اس لیے کہ اس کو تو مسلم بن کے رہنا ہے. جو اس کے خالق نے جو ڈیزائن دے دیا ہے اس پر زندگی گزارنا وہ رہ رہی ہے. ایک مرتبہ اس کو رزق کی جستجو ہوئی. اس کو معلوم یہ ہوا کہ ایک چمن میں، گلزار میں، جہاں پر بہت سے پھول کھلے ہوئے ہیں وہاں جا کے اپنا رزق تلاش کرو. CID نے آ کے رپورٹ کی کہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پھول ہے. یہ تمام جتنے بھی سولجر اور سپاہی اور لیبر تھی یہ جا کے ان پھولوں پہ بیٹھ گئی. انصاف سے بتائیے گا پھولوں کا آپریشن ہو گیا، جو بہترین چیز تھی وہ نکال لی، مگر اس طرح کہ نہ نشان آیا نہ داغ آیا. اندازہ لگائیے اس سے بہتر قسم کا انجیکشن کون ایجاد کرے گا کہ رگے گل دل کی نکال لیا لیکن احساس تک نہ ہوا. اس لیے کہ اگر پھول روندے جاتے تو کون شاعر ان پھولوں کی تعریف کرتا. یہ بستیاں بسمار ہو جاتی. تو قدرت کے اس چھوٹے سے سپاہی نے بتایا کسی سے فائدہ لو تو جو چیز نکالنی ہے وہ نکال لو، مگر اصل چیز کو خراب مت کرو. اس لیے کہ ہر چیز کو دفاست پسندی اور صفائی کے ہم قائل ہیں. تو جب اس وقت بستر گل پر اس کے قدم رکھے گئے تو کوئی نشان، کوئی دھبا، کوئی اسپاٹ نہیں رکھا. معلوم ہوا کہ فطرت نے اس مسلم کو کتنا پاک و پاکیزہ بنایا ہے. تو جب یہ مسلم نفاست پسند ہے تو یہ اشرف المخلوقات مسلم یہ نجاست پسند کیوں ہوگا؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینکڑوں چمن کے اندر چیزیں لگی ہوئی ہیں مگر مکھی ہر جگہ نہیں بیٹھتی. وہیں بیٹھتی ہے جہاں پاکیزگی ہے. ہر پھول پہ نہیں بیٹھتی، وہیں بیٹھتی ہے کہ جو پاک و پاکیزہ پھول ہے. تو اب ظاہر ہے کہ چھوٹے سے اس مسلم نے بتا دیا کہ بھوک تو لگتی ہے مگر یاد رکھو اگر ہنی لینا ہے تو وہیں سے لینا جہاں صرف شرافتیں آتی ہیں، جہاں سے نجاستیں ملتی ہیں. اس پہ ہرگز نہ بیٹھنا. جس وقت یہ پھول لے کے چلے وہیں پر گیٹ پہ ایک گیٹ کیپر بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر ایک ایک کو ٹیسٹ کرتا چلا جاتا ہے، پرمیشن دیتا چلا جاتا ہے. یس اوکے اندر داخل ہو سکتے ہو. ایک ایک آیا اور اپنا ٹیسٹ کراتے چلا گیا. ایک مرتبہ ڈاکٹر نے بہت ہی زہریلا انجیکشن لگایا اور جو ہنی کی وہ تھی مکھی وہ نیچے گر پڑی. میں نے پوچھا کہ مسٹر ڈاکٹر یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے معلوم نہیں ہے گندے پھول کا نجس رس لے کے آ گئی تھی. آپ رہنے دیتے؟ تم کو معلوم نہیں ہے کہ جب زہریلا شہد آئے گا تو شہد ہنی پوائزنس ہو جائے گا. ہو جانے دو. کہا اس کو اللہ کا چہیتا انسان کھائے گا. اگر کہیں زہر اس میں چلا گیا تو پوری برادری بدنام ہو جائے گی. تو ایک کو مار ڈالنا اچھا ہے بنسبت اس کے کہ پوری برادری بدنام ہو جائے. کہ یہ شہد کی مکھیاں اچھی نہیں ہوتی، زہریلا شہد تیار کرتی ہیں. اندازہ لگایا کہ قدرت نے انسان کو صحیح غذا پہنچانے کے لیے کس قدر احتیاط رکھتی ہے کہ ذرا سا زہر نہ آنے پائے. میں کہتا ہوں ذرا سا آ جائے تو کیا نقصان ہے؟ کہا یاد رکھو یہیں سے اسلامی قانون بنے گا. یہ چھوٹے چھوٹے پرند ہیں یہ، مگر ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے لیے کون سی غذائیں مناسب ہیں، کون سی غذائیں مناسب نہیں ہیں. وہ جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں. یوں دیکھنے کے لیے تو سب پھول ہیں مگر ہر پھول اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا رس نچوڑا جائے. تو دوستو، نوجوانوں، ذرا خود سوچو جب چھوٹے سے پرندے کو یہ معلوم ہے کہ مسلم بننے کے لیے ہر غذا کا استعمال نہیں ہوا کرتا، وہ جائز غذائیں ہوتی ہیں، کچھ ناجائز غذائیں ہوتی ہیں. چھوٹا سا پرندہ تو جانے کہ یہ حلال ہے یہ حرام، اور اتنا بڑا مسلمان نہ جانے کہ یہ حلال ہے یہ حرام. جس ہوٹل سے گزرا وہیں سے کھا لیا، جدھر سے گزرا ادھر ہی سے پی لیا. نہ یہ دیکھا کہ یہ نجس ہے یہ پاک، نہ یہ دیکھا کہ حلال ہے یا حرام. اب بحث کرتا ہے کہ میٹ اور میٹ تو سب برابر ہے، ان میں فرق کیا ہوا؟ یہ بھی میٹ ہے اور وہ بھی میٹ ہے. میں کہتا ہوں پھول تو سب برابر ہے، پھر یہ رس سب کا کیوں نہیں آتا؟ مگر چھوٹے سے ذہن مسلم کو معلوم ہے ایک جائز ہے ایک ناجائز.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس پورے نیچر کے اندر قدرت کا ایک قاعدہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ شہد کی مکھی صرف پھول پر بیٹھتی ہے، فضول نہیں بیٹھتی، اور مکھی کے ساتھ ایک اور بھی مکھی ہے، وہ کبھی یہاں بیٹھی، کبھی وہاں بیٹھی، کبھی پھول پہ بیٹھی، کبھی روٹی پہ بیٹھی، کبھی مٹھائی پہ بیٹھی، کبھی نجاست پہ بیٹھی، کہیں غلاظت پہ بیٹھی، کہیں نجس چیز پہ بیٹھی۔ دیکھنے میں دونوں مکھیاں ایک جیسی، لیکن یہ جب بیٹھی گل پہ بیٹھی، بو پہ بیٹھی، نکت پہ بیٹھی، شرافت پہ بیٹھی، پاک و پاکیزگی کے ماحول پہ بیٹھی، اور جب یہ بیٹھی نجاست پہ بیٹھی، خباثت پہ بیٹھی، بری چیز پہ بیٹھی۔ آخر ان دونوں مکھیوں میں فرق کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس مکھی کا امام ہے اور اس مکھی کا کوئی امام نہیں۔ تو بنیادی فرق یہی کہ جس کا امام ہوتا ہے وہ نجاست پہ نہیں بیٹھتا، جو بے امام ہوتا ہے وہ کہیں بھی بیٹھ جائے۔ تو ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ امام والے ہیں یا بے امام والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس جسم سے باہر کی جو دنیا ہے وہ اتنی پکی مسلم ہے، نہ پوچھیے۔ کسی آپ جانور کو پکڑ لیجئے، شیر کو، اور بند کر دیجئے، اس سے غذا مت دیجئے کھانے کو کچھ، اور کئی دن کا بھوکا مارنے کے بعد آپ اس کی خدمت میں بہترین قسم کا شلجم، گوبھی، آلو، ٹماٹر کا سلاد یہ شیر کی خدمت میں کیجیے، وہ سر مر جاؤں گا مگر یہ نہ کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میری شریعت میں حرام ہے، یہ تو انسان کو شرف حاصل ہے کہ جو بھوک لگی جو سامنے آیا سب کھا گیا، لہذا میں تو وہی کھاؤں گا جو میرے قانون نے جائز قرار دیا ہے۔ آپ ایک بکری کو پکڑ لیجئے، کھانے کو مت دیجئے، ایک ہفتے کے بعد اس کی خدمت میں بہترین قسم کے سیخ کباب، کچھ کوفتے، کچھ پلاؤ، حضور کھائیے۔ انہوں نے کہا حضور مر جاؤں گی وہ چیز نہ کھاؤں گی جو میری شریعت میں حرام۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس اسلام سے نکل کر جو اسلام ہے اس میں کتنی اطاعت ہے، کتنی فرما برداری ہے، کس قدر اپنے قانون الہی پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پر الہی قانون پر چلا جاتا ہے وہاں کوئی فساد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی ہنگامے نہیں، کوئی زندگی کے اندر رزق خباثت نہیں۔ اب آئیے، وہ تو باہر کا اسلام تھا، اب ذرا ادھر کا اسلام لے لیجیے۔ اس کے اندر بھی ایک مسلم ہے، ایک کافر ہے۔ مسلم یہ پورا جسم ہے جو دماغ کے کنٹرول میں چل رہا ہے۔ کیا مجال تو انحراف ہو جائے، کیا مجال جو گستاخی ہو جائے، کیا مجال جو بغاوت ہو جائے، کیا مجال کہ جو انکار ہو جائے۔ ادھر انکار ہوا، ادھر مصیبت آئی۔ ہاتھ ہے، آگے فائر ہے، میں نے چھوا تھا، فوراً ہی میرے اس مخبر نے، سی آئی ڈی نے، جاسوس نے بتایا کوئی خطرناک چیز ہے جو میرے ہاتھ کے نیچے ہے۔ دماغ نے فوراً کہا ہاتھ ہٹا لے، فوراً ہاتھ ہٹا لے۔ ادھر آرڈر آیا، ادھر مسلم بن کے ہاتھ الگ ہٹ گیا۔ آپ نے چاہے سوچا ہو یا نہ سوچا ہو، چاہے کام کر رہے ہیں آپ کہیں اور آپ کا ہاتھ ایک مرتبہ الیکٹرک وائر پہ جا کے پڑ گیا، ہاتھ ایک دم سے ہی ہو گیا۔ یہ آپ نے نہیں بھیجا، دماغ نے اپنا آرڈیننس بھیجا تھا۔ یہ تو مسلمان ہے، پکا غور کرے گا تب ہٹائے گا، اس سے پہلے کہ ہاتھ جل جا تو فوراً ہٹا لے۔ یہ ہے خدا کا وہ اسلام کہ جو انسان کو خبر نہیں ہوتی اور اسلام جاری و ساری۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ دماغ کے حکم کو نہ مانے وہ فوراً ہی سزا پاتا ہے۔ ہاتھ رکھ کر رہا، جل گیا، پتہ تک نہ چلا۔ آنکھ پر کوئی بات آئی، فوراً آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ نے سوچا نہیں کہ میں آنکھیں بند کروں یا نہیں کروں، خود دماغ نے بتا دیا کہ اگر مسلم بننا ہے تو فوراً اطاعت ضروری ہوگی۔ اس لیے کہ اگر سوچا کہ کیوں آنکھیں بند کروں تو جب تک آنکھ پھوٹ جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا۔ تو اندازہ لگایا یہ ہے وہ قدرت کا نظام کہ جو باہر کی دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہے۔ اب پورا جسم قدرت کے کنٹرول میں رکھ کر آپ سو گئے مگر اسلام اندر جاگ رہا ہے۔ کیا مجال کہ جو سرکولیشن آف بلڈ نہ ہو، آپ سوتے رہیں، آپ آرام سے پڑے ہوئے ہیں، مگر قدرت ہے جو آپ کی غذا کو معدے تک پہنچا کر ایکول ڈسٹریبیوشن آف بلڈ کر رہی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ کہیں مصیبتوں کا شکار نہ ہو جائے۔ انسان سے بتائیے کہ اندر کا اسلام کتنا مستحکم ہے۔ صرف ایک ضمیر انسانی کو آزاد کر کے کہا تھا پوری دنیا مسلمان ہے، اب دیکھتا یہ ہوں کہ تو مسلمان کب بنے۔
اس ایک مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے لیے قدرت نے الہی کانسٹیٹیوشن بھیجا، یہ میرا قرآن ہے، اس پر عمل کرنا اگر دل چاہے تو۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید کی آیات ہے، ہو سکتا ہے تو ایکسپلین نہ کرنا نہ سکے، ہو سکتا ہے میننگ غلط بتا دے، ہو سکتا ہے مفہوم غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ سے کچھ کہہ دے، تو لہٰذا اس قرآن کو صحیح منزل پر رکھنے کے لیے کچھ زندہ قرآن ہوں گے۔ یہ قرآن تو تیرے ہاتھوں میں ہوگا، جب چاہے آیت بدل دے، مگر کیا مجال جو ان کی آیت بدل جائے۔ یہ قرآن تیرے ہاتھوں میں، جب چاہے ٹرانسلیشن بدل دے، مگر کیا مجال جو ان کے مرضی کے خلاف تو کوئی حکم دے دے۔ لہٰذا یہ قرآن کسی بھی منزل پہ لے جا سکتا ہے، یہ وہ قرآن ہوں گے جو اس قرآن کو صحیح منزل پہ رکھیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے ان کو دیکھو، اس کی تفسیر میں مت آؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے غلط نے تفسیر بتا دی ہو، مگر یہ وہ سچا قرآن ہے، یہ وہ زندہ قرآن ہے، یہ منہ بولتا قرآن ہے کہ کسی منزل پہ بھی رہے گا، مگر یہ غلط چل ہی نہیں سکتا، کوئی غلط میننگ ہی نہیں بیان کر سکتا۔ کہا پھر ان کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی انسان کی حفاظت کے لیے، ہدایت کے لیے، سدھارنے کے لیے کوئی اور آ جاتا۔ کہا تم سمجھے نہیں، جو بھی آتا وہ ہوتا کون؟ فرشتے کو بھیجتا، اپنے کسی اولاد کو پیدا کر کے بھیجتا۔ تو یاد رکھو جو بھی آتا انسان کے لیے بھاگنے کا راستہ نکل آتا۔ فرشتہ آتا، وہ یہ کہتا کہ نماز پڑھو، تو ہم اس کی نماز کو اسی طرح دیکھتے جیسے اڑتی ہوئی کائٹ کو دیکھتے ہیں، اڑتے ہوئے برڈ کو دیکھتے ہیں، بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر ہم خود نہیں اڑ سکتے، لہٰذا تعریف تو کر سکتے ہیں مگر اس کے اڑنے کا حکم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ارے میاں تم کو اللہ نے برڈ ہی بنایا ہے اڑنے کے لیے، اڑا کرو، ہم تو نیچے سے دیکھیں گے۔ ایسے ہی فرشتہ نماز پڑھتا، ہم دور سے تماشا دیکھتے۔ ہاں مسٹر، فرشتے نماز اسی طرح پڑھا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا روزہ رکھو، انہوں نے کہا یہ فرشتے روزہ رکھا کرتے ہیں، ہم جیسا انسان روزہ نہیں رکھا کرتا۔ وہ دیکھو کہ نگاہیں غلط نہ ہو جائیں، بری بات ہے، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ انہوں نے کہا کہ تم فرشتے ہو، تم کیا جانو کہ دل میں حرارت بھی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ فرشتے حکم دیتے چلے جاتے اور آپ انکار کرتے چلے جاتے، اور کہیں اگر فرشتے سے ملاقات ہو جاتی تو آپ پوچھتے کیا تم ہماری ہدایت کے لیے آئے ہو؟ کئے بیٹے ہیں تمہارے؟ انہوں نے کہا ایک بھی نہیں۔ کہا بیٹی کتنی ہے؟ کہا ایک بھی نہیں۔ کیا بیوی کتنی ہے؟ کہ ایک بھی نہیں۔ کہا بھوک لگتی ہے؟ نہ قطن نہیں۔ کہا لباس کی ضرورت؟ نہ کچھ بھی نہیں۔ کہا کوئی مکان ہے؟ کہا مکان بھی نہیں ہے۔ کہا تب ہماری ہدایت کیا کرو؟ تم ہماری ہدایت کر کیا سکتے ہو؟ مزہ تو جب یہ ہے کہ جب تم مکان میں رہو اور ہر ہفتے تم کو کرایہ دینا پڑے۔ مزہ تو یہ ہے کہ بیوی ہو اور رات دن اپنے مطالبات تم سے منوائے۔ مزہ تو جب ہے کہ جب بیٹیاں ہوں اور شادی کی فکر تمہیں ہو۔ مزہ تو جب ہے کہ جب بیٹے ہوں اور جب وہ آوارہ ہو رہے ہوں تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کو کنٹرول کرو تو ہم بھی جانیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ فرشتے ہدایت کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور کوئی بھی انسان ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ضرورت ان ہادیوں کی تھی جو دنیا میں آئے، حکم دے نماز پڑھو، ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ آپ نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا آؤ، جب صبح بے پناہ دھوپ ہو اس وقت مصلی بچھا کے ہم دکھا دیں گے۔ انہوں نے کہا میاں بڑے ٹھاٹ سے زندگی تم نے گزاری، گھر میں پڑے پڑے رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ظاہرہ کہ نماز نہ پڑھتے تو اور کیا پڑھتے؟ ایک مرتبہ کہا آؤ، جس وقت میدان کارزار ہو، تلواریں چل رہی ہو، تیر برس رہے ہو، اس وقت تم تلواریں نہ دیکھو، تلواروں میں ہمارا مصلی دیکھو، یہ عبادت دیکھو۔ اور جب دنیا کو تعجب ہوا، ابن عباس کہتے ہیں کہ اے علی یہ نماز کا وقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اسی نماز کو بچانے کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں، تو اگر جنگ کے وقت کو مصلی ہی لپیٹ دوں تو پھر نماز تو کون بچائے؟ یہ تھا وہ صحیح اسلام کا تصور کہ یہ پریکٹیکل لائف پیش کرتے چلے جاتے ہیں، قرآن تھیوری بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ قرآن تھیوری کا نام ہے، اہل بیت پریکٹس کا نام ہے۔ انسان ان دونوں سے مل کر اطاعت کرنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا اگر انسان کے سامنے یہ کانسٹیٹیوشن، یہ تھیوری اور وہ پریکٹیکل لائف نہ ہوتی تو انسان کے لیے صراط مستقیم بڑی گنجلک ہو جاتی۔ اس لیے کہ قدرت نے انسان کو کچھ پاور دیے تھے، کچھ طاقتیں دی تھی۔ انسان کے جسم کو پاور کی ضرورت تھی، پاور کے لیے غذا کی ضرورت تھی، انسان کو غذا دی۔ اب غذائیں دو قسم کی ہیں، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر بھوک لگے اور انسان نے حرام غذائیں کھا لی تو اب انسانیت کی پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی مثال دے کہ دیکھو حلال کھانا، حرام نہ کھانا، موت کا وعدہ کر لینا،
مگر نجس غذائیں نہ کھانا۔ انسان کو اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اسے غصے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر اس میں ٹیمپریچر نہ ہو، اس میں غصہ نہ ہو، اس میں حرارت نہ ہو تو انسانیت کی پوزیشن خراب ہو۔ کوئی دین پر حملہ کرے اسے غصہ ہی نہ آئے، کوئی آبرو پر حملہ کرے اسے غصہ ہی نہ آئے، کوئی دین کی توہین کرے اسے غصہ ہی نہ آئے، کوئی کعبے پہ حملہ کر دے اسے ٹھنڈا اتنا ہے کہ غصہ ہی نہ آئے، کوئی قرآن کو جلا دے یہ اس قدر نارمل مائنڈیڈ ہے کہ غصہ ہی نہ آئے، تو ظاہر ہے کہ انسانیت کی شرافت کا جنازہ نکل جائے گا۔ لہٰذا انسان کو بچانے کے لیے، مذہب کے وقار کے لیے اسے ٹیمپریچر دیا گیا، غصہ۔ مگر مصیبت یہ بھی تو تھی کہ غصہ لے کے کہیں مس یوز تو نہیں ہو جاتا، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے بچانے کے لیے غصہ دیا ہے، لیکن اگر یہ ملک فتح کرنے کے لیے اسے غصہ آنے لگے، اسے غریبوں پہ غصہ آ جائے، اسے یتیموں پہ غصہ آ جائے، اسے لاوارثوں پہ غصہ آ جائے، اسے بیواؤں پہ غصہ آ جائے، اسے مظلوموں پہ غصہ آ جائے، تو انسانیت گئی یا نہیں گئی؟ تو یا تو غصہ نہ دے تو انسانیت ویسے ہلاک ہٹی، اور اگر غصہ دے تو دنیا میں ویسے تباہی بھی آئی۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس غصہ تو ہو مگر غصے کا مس یوز نہ جانتا ہو۔ اس لیے کہ اگر معصوم کے پاس غصہ ہی نہ آتا ہو تو ہماری ہدایت کیا کرے گا؟ ہم کہہ دیں گے جی ہاں انہیں جلال ہی نہیں آتا، انہیں غصہ ہی نہ آتا۔ تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی کریکٹر ایسا ہو جسے غصہ آئے لیکن غصے کا غلط استعمال نہ کرتا ہو، تاکہ ہمارے لیے عملی نمونہ بن سکے۔ اب علی جیسا سپاہی ہے مد مقابل، عمر ابن عبدود آیا ہے، مولا نے اس کو پچھاڑا، سینے پہ چڑھ گئے، چاہتے ہیں کہ اس کو ذبح کریں۔ ایک مرتبہ اس نے چہرے پر کچھ گستاخی کی، لعاب دہن پھینک دیا، مولا اتر گئے، ٹہلنے لگے۔ عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ علی جیسا فاتح مجھ کو شکست دے کر مجھ کو تو اور جلدی قتل کر دینا چاہیے تھا۔ پوچھا عمر نے، اے علی مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا جب قتل کر رہا تھا تو صرف اللہ کے لیے کر رہا تھا، انہوں نے تھوکا، مجھے غصہ آیا، تو اگر میں اپنے اس غصے کی موجودگی میں اگر تجھ کو قتل کروں گا تو فی سبیل اللہ قتل نہیں ہوگا، بلکہ میرا غصے نے تجھ کو قتل کر دیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب تجھے قتل کروں گا، تاکہ صرف اللہ کی راہ میں تیرا قتل ہو۔ اندازہ لگائیے کس قدر مختلف ذہن ہے عام انسانوں سے۔ ہم اس کو رہبر مانے تھے جس کو غصہ ہی نہ آتا ہو، جیسا فرشتہ، اس بیچارے کو کیا جانے۔ لہذا انسانی ہدایت کے لیے وہ ہستیاں ہونی چاہیے جنہیں غصہ آتا ہو لیکن غصے کا صحیح استعمال جانتے ہو، کب جلال آئے کب جلال نہ آئے۔ ایسا بھی بہت برا ہوتا ہے جسے غصہ ہی نہ آئے، اس لیے کہ دین لٹ رہا ہے، اسے تاؤ نہیں آتا۔ لہذا ایسا ہو کہ وہ شمشیر بکف بھی ہو سکے، ہاتھوں میں ذوالفقار نکال بھی لے، غصے کا اظہار بھی کر دے۔ اس لیے مولا کا جلال بھی مشہور ہے اور مولا کا کمال بھی مشہور ہے۔ تو ایک ایک چیز پر آپ نظر ڈالتے چلے جائیں۔ انسان کی زندگی کے لیے غصے کی ضرورت تھی، غصے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک طرف قانون ہے، ایک طرف کریکٹر ہے، دوسری طرف انسان کی زندگی کو آگے بڑھانا تھا۔ اس کو نسل کی ضرورت تھی، شریک حیات کی ضرورت تھی، اولاد کی ضرورت تھی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں جنسی خواہشات، سیکسول پاور دیا گیا۔ اگر یہ نارمل ہے تو فطرت کا پروگرام پورا ہوتا ہے، اگر یہ نارمل نہیں ہے تو قدرت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان پر محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسے سیکسول پاور دیا جائے، بغاوت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا مس یوز کیا جائے۔ اب ضرورت ہو اس بات کی کہ انسان کے اس پاور کو صحیح راستے پر لگایا جائے، تو اس کے لیے جب تک کہ کوئی معصوم کا کریکٹر سامنے نہ ہو انسان کی زندگی صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس بات کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ جو ہمارے ہادی آتے ہیں ان میں یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا، ان میں یہ عنصر ہی شامل نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہہ دیں گے جی ہاں معصوم کیا جانے کہ دل کی کروٹیں کیا ہوتی ہیں، معصوم کیا جانے کہ نظر کی بےتابیاں کیا ہوتی ہیں، معصوم کو کیا معلوم کہ خون کی حرارت کیا ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ معصوم اس جذبے کو لے کے آئے، مگر دنیا کو یہ بھی ہدایت کا سامان کر دے۔ اس کا غلط استعمال قدرت کا مذاق اڑانا ہے، اس کا صحیح استعمال قدرت کے منصوبے کو پورا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تشریح و تفسیر سے ہمیں پتہ چلا جناب یوسف جیسا خوش جمال کہ جس کے قصے حسن کے آج تک مشہور ہے، اور زلیخا کی وہ مچلی ہوئی تک
جتنی بھی کاوشیں کوششیں ہو سکتی تھی یوسف کو راستے سے ہٹانے کے لیے زلیخا کوشش کرتی رہی. ایک طرف یوسف کا جمال، ایک طرف بھرپور جوانی، اور ایک طرف زلیخا کی طبیعت. اس منزل تک بات پہنچی کہ زلیخا اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہے. قرآن نے اگر یہ موقع نہ فراہم کیے ہوتے تو ثبوت کہاں سے آتا کہ امام کا، معصوم کا، نبی کا عقیدہ کس منزل پر ہوتا. قرآن نے کہا کہ جتنے بھی حربے ہو سکتے تھے، جتنے بھی ہتھیار ہو سکتے تھے، زلیخا نے آزمائے کہ جناب یوسف کو جاد دائیں حق سے ہٹا دے. اور یوسف نے بھی، جیسے قرآن کے انداز میں کہہ رہا ہوں، یوسف نے بھی جیسے دنیا کی ہدایت کے لیے، جیسے اس منزل پہ قدم رکھنے ہی والے ہوں، زلیخا کھٹ سے آگے بڑھی اور اس نے اپنے بت کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا. یہی موقع تھا یوسف کو ہدایت کا. یوسف کہتے ہیں زلیخا یہ کیا کیا تم نے؟ یہ میرا خدا ہے، میں نے پردہ اس لیے ڈال دیا تاکہ میری حرکتوں پہ میرا خدا نظر نہ رکھ سکے. یوسف کو اسی موقع کی جستجو تھی. کہا زلیخا بس تیرے خدا میں اور میرے خدا میں یہی فرق ہے. تو پردہ ڈال دے تو تیرے خدا کی نگاہیں بند ہو جاتی ہیں، مگر میرے خدا کی نگاہیں کوئی پردہ نہیں. وہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. تو اب یہ منزل تھی کہ زلیخا کی بھی ہدایت ہوئی اور ہر اس انسان کی بھی ہدایت ہوئی جس نے نبوتوں کا کلمہ پڑھا، جس نے معصوموں کا دامن ہاتھ میں تھاما ہے. اس لیے کہ جس کا ہاتھ معصوم کے دامن میں ہو تو ظاہر ہے کہ عصمت کا دامن تھامنے کے لیے ہاتھ کی طہارت ضروری ہے. جب علم پر ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ سوچ کر کے کہیں ہاتھ تو نجس نہیں ہے. جب علم پر ہاتھ لگاتے ہیں تو سوچ لیتے ہیں کہ ہاتھ تو نجس نہیں ہے. تو اسی طرح ہر نوجوان بھی یہ سوچ لے کہ معصوم کا دامن تھامنے کے لیے ہاتھ تو نجس نہیں ہے. اس لیے کہ جس گھر میں بلایا جاتا ہے وہ گھر بھی تو پاک و پاکیزہ ہو. سوال یہ ہے جس دل میں اہل بیت کو بلا رہے ہو وہ دل اس قابل بھی ہے کہ اہل بیت اپنا مسکن بنا سکے. اس لیے کہ عصمت اس جگہ پر نہیں رکتی جہاں نجاست ہوتی. تو لہذا معصوم کی زندگی سے وابستہ رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ زندگی اتنی پاک و پاکیزہ ہو کہ معصوم کہہ سکے کہ یہ ہمارا ہے. ہم اگر کہیں کہ معصوم ہمارا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے. ہر بڑے سے آدمی خود کو منسوب کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ بڑا کہے کہ ہاں یہ ہمارا ہے، یہ اسی وقت ہے کہ جب امتحان کی منزلیں ہیں. اور اس لیے آج میری تقریر کا نچوڑ اور خلاصہ، کیونکہ یہ اس عنوان کی آج آخری مجلس سے کل تو صرف مسائل کے واقعات سے، صرف نوجوانوں سے کچھ باتیں کہنی تھی، جس کے لیے آج میں نے موقع غنیمت جانا. یاد رکھیے قدرت کی عنایتیں اپنی جگہ پر، اس کی لطافت اپنی جگہ پر، مگر اس حیات چند روزہ، اس مختصر سی زندگی کو، اس شباب کے چند لمحات کو اتنا مقدس بنا لینا کہ روز محشر معصومہ کے سامنے اپنا کردار رکھ سکے. میں نے ایک بائی دا وے ایک بات کہی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ جس کا امام زندہ نہیں ہوتا وہ سر پھری قوم جو چاہے کرے، مگر جس کا حاکم زندہ ہو اور یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے. جس وقت یہ جملہ تاریخ سے گزرا کہ مومن کے روز کے اعمال بارگاہ امامت میں پیش کیے جاتے ہیں. جو مومن اس دنیا میں جہاں ہے اس کی ڈیلی رپورٹ امام کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. یہ تمہارے چاہنے والے دن بھر کا رپورٹ ہے. اب اندازہ لگائیے جب میرا ماسٹر میری صبح سے لے کے رات تک کی رپورٹ پڑھتا ہے اور سوائے داغ اور تھپڑوں کے بلیک اسپاٹ کیا کچھ نہ ہو تو امام کے دل پہ کیا. ان معنی میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، معصوموں کے کلیجے کو تیر اور نشتر سے چھیدنے میں معصوم کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی
جتنی دوست کی بدعمالیوں کی بنا پر ہو. یہ تو دشمن تھا، تیر نہ مارتا تو کیا کرتا؟ تم تو دوست تھے، تم نے دل کیوں دکھایا؟ تو وہ خطائیں دوسرے قسم کی ہے، دوست کی خطائیں دوسرے قسم. اللہ پرور یہ زندگی عجیب نحس سے چل رہی ہے. یہاں پر اسلام نے جو برائیوں سے روکنے کے لیے جو ترکیبیں، جو پروسیس استعمال کیے ہیں، وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ یہ دیکھو کہ تم محبت کس سے کرو، یہ دیکھو کہ کس کا نام لیتے ہو، یہ دیکھو کہ کس کے دین کے پیروار، یہ دیکھو کہ کس مذہب کے چلنے والے ہو. تو اگر یہ مذہب ایسے ہی انسانوں کا تھا کہ جن کی زندگی میں خباثتیں آئی ہیں تو جو چاہے کرو، لیکن طیب و طاہر کا مذہب، پاک و پاکیزہ انسانوں کا مذہب، جہاں پر آیا تطہیر حصار بن کر اعلان کر رہی ہو کہ ان کے دامن زندگی میں کوئی بدل و طبقہ نہیں ہے، تو وہ قوم اگر معصوموں کا نام لے اور وہ پھر نجاست کی زندگی میں قدم رکھے، نوجوان کو یہ نہ معلوم ہو کہ کون سی چیزیں نجس ہیں، کون سی چیزیں پاک، اور وہ بھی در اہل بیت پہ آنے والے غلاموں کو. تو بندہ پرور کھاتے ہوا جو دل چاہے کھاؤ، مگر اتنا دیکھ لو کہ کچھ چیزیں نجس ہیں، کچھ چیزیں پاک ہیں. تو پاک نام لینے والوں کی زبانیں وہی چیز کھائیں جو پاک. نجس چیز کھا کر اہل بیت کے دل کو تکلیف مت پہنچائے. شریعت میں بہت سی چیزیں نجاستوں میں کی ہیں. میرے سامنے بڑی پریشانیاں ہیں کہ میں کس طرح ان حقیقتوں کا اظہار کروں. ایک طرف منبر کا تقاضا ہے کہ دین کو پہنچانے میں بخل نہ کرنا چاہیے، چاہے کوئی ناراض ہو اور چاہے کوئی راضی ہو. اور دوسری طرف ہماری آرٹیفیشیل تہذیب جو ہم نے بنا لی ہے کہ مولوی کوئی بات نہ کہے ایسی، جو غلط ہے. اس لیے کہ اسی منبر رسول سے تو تمام شریعت کے احکام دیے گئے. پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ میرا ہر نوجوان ہمارے عالم دین سے، ہماری مذہبی کتابوں سے یہ پڑھے کہ نجاستیں کتنی، کون کون سی چیزیں ہمارے یہاں نجس ہیں، انسان کس طرح نجس ہو جاتا ہے اور کس طرح نجس انسان پاک ہو. اس لیے کہ اس مذہب کے علاوہ دنیا میں کہیں نجاست کا کنسپٹ نہیں. صرف یہ وہ مذہب ہے کہ جس نے یہ بتایا کہ کون سی چیز نجس ہے اور کون سی چیز پاک ہے. صرف یہ مذہب. ورنہ دوسرے مذاہب کے اندر پیشاب کر لیں، ان کو نہیں معلوم کہ طہارت کا طریقہ کیا ہے. ٹوائلٹ میں چلے جائیں، ان کو نہیں معلوم کہ طہارت کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک قوم نے علم اور سائنس میں ترقی کر کے پاور حاصل کیا، ملک لوٹے، دولت حاصل کی، ایک کلچر انہوں نے بنایا جس میں کھاؤ پیو موج کرو کا اصول ہے. میرا ایشین نوجوان جب یہاں آیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک قوم کس طرح سائنس میں آگے بڑھ کے ترقی کر کے مام عروج پر پہنچ گئی. تو اس کی نیکیاں اپنانی چاہیے، اس کی برائیاں نہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہوئے کہ اگر وہ نجس رہ رہا ہے تو مزہ یہی ہے کہ ہم بھی نجس ہی رہیں. وہ اگر ٹوائلٹ میں پیپر یوز کرنا ان کے ہاں عام دستور ہے تو ہم بھی پڑھے لکھے جبھی کہلائیں گے کہ جب ہم بھی اسی طرح نجاست میں زندگی گزاریں. یا مثلا بغلوں کے اندر بال، آپ کو معلوم ہے شریعت کا حکم ہے کہ 40 دن تک اگر یہ ہٹائے نہ جائیں تو یہ نجس ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ کلچر ہے تو لہٰذا اس کلچر میں اگر ہم آگے نہ بڑھے تو دنیا ہمیں بیکورڈ نہ کہے گی. تو خدا کے واسطے جو وہ کمپلسری چیزیں ہیں کہ جن کا منبر پر اظہار ہونا چاہیے، لیکن ہم نے کچھ مصنوعی فضا بنا لی ہے کہ منبر پہ یہ باتیں نہ ہونی چاہیے. لیکن منبر پہ یہ باتیں یوں ضروری ہے کہ آپ کو علم چھونا ہے، آپ کو نیاز کھانی ہے، آپ کو تعزیہ اٹھانا ہے، آپ کو تابوت کا بوسہ دینا ہے. تو اگر نجس رہے تو حرام، اور اگر اس لیے آپ بوسہ نہیں دیتے کہ ہم نجس ہیں تو یہ بغاوت ہے کہ آپ معصوم کی بارگاہ میں اس لیے حاضری نہیں دیتے کہ ہمیں نجس ہی رہنا ضروری ہے. ذرا اندازہ لگائیے کس قدر قیامت کی بے بسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک بھی نہیں کر سکتے تاکہ پاک کا دامن چھو لیا.
تاکہ ان سے کچھ دنوں ہی کے لیے منسوب ہو جایا کرے۔ تو یہ 365 دن، اور ان 365 دنوں میں محرم کے 10 دن، اور محرم کے 10 دنوں کے اندر بھی ویکینڈ، اور ویکینڈ میں وہ بھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی حسین کا چاہنے والا 10 دن کا ہے، کوئی 3 دن کا ہے، کوئی 1 رات کا ہے، کوئی 1 گھنٹے کا ہے، کوئی آیا اور ایک مرتبہ عزا خانہ دیکھا اور معلوم ہوا کہ سال بھر تک کے لیے سرٹیفکیٹ مل گیا اسے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم گئے تو تھے، نفع تو پڑھا تھا، ماتم تو کیا تھا، بس ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی۔ یاد رکھیے، عزاداری، ماتم، گریہوزاری، مجلس کا پڑھنا، یہ اعلان محبت ہے، ثبوت محبت نہیں۔ اب مجھے سمجھانے میں دشواری ہے کہ اعلان محبت کسے کہتے ہیں اور ثبوت محبت کسے کہتے ہیں۔ اعلان محبت یہ ہے، مولا ہم آپ کی مصیبتوں میں آنسو بہا رہے ہیں، یہ ہوا اعلان۔ ثبوت محبت، جو قوم کلیجے کو نچوڑ کر آنسو بہا سکتی ہے، وہ اگر اہل بیت کے دین کی خاطر پسینہ اگر بہا دے تو غلط نہیں ہے۔ ہم اعلان کر رہے ہیں، ہم نے ماتم کیا، ماتم کر کے ہم نے خون بہایا، یہ ہوا اعلان۔ مولا ہم تمہارے نام پر جب خون بہا سکتے ہیں تو تمہارے کام پر ہم اپنا خون بہا دیں گے، لیکن ہم نام پر تو خون بہا دیں، لیکن جب کام کی منزل آئے تو پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو اب یہ ساری باتیں فریب بن جاتی ہیں، ساری باتیں دھوکہ بن جاتی ہیں۔ میں گھنٹوں گھنٹوں تقریر تو کرتا ہوں اہل بیت کی محبت کا اظہار کے لیے، ان کے حق کے اظہار کے لیے، ان کی سچائی کے اعلان کے لیے، لیکن جب ان کے دین پر مر مٹنے کا موقع آتا ہے تو مجھے کسل محسوس ہوتا ہے، مجھے تھکن محسوس ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میری یہ پوری تقریریں پروفیشنل بن کے رہ جائیں گی جس کے نیچے کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ عزاداری اعلان محبت ہے، ثبوت محبت کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ جس وقت آپ نے علی اکبر کا نام لیا تو نوجوانوں نے علی اکبر کا ماتم کیا، ٹھیک ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ آپ نے علی اکبر کا نام لے کر اس تمام گروپ کو کینسل کر دیا جس نے ان کے سینے میں نیزہ لگایا تھا، مگر یاد رکھیے جس وقت آپ نے کہا علی اکبر کا ماتم کریں گے، ہم سینے کا خون نکالیں گے۔ کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے شیر کے سینے پر برچھی لگائی گئی تھی۔ تو ہم اعلان کرتے ہیں، شہزادے کربلا میں ہم ہوتے تو نیزے کے آگے اپنا سینہ رکھ دیتے، انی کے آگے اپنا کلیجہ رکھ دیتے، آپ کو ہٹا دیتے، خود مارے جاتے۔ یہ اعلان ہے یا نہیں؟ تو ہم نے ثبوت دیا کہ ہم علی اکبر کی محبت میں اپنے سینے کا لہو دینے کے لیے تیار ہیں۔ نوجوانوں اسی پہ قائم رہنا۔ جب علی اکبر یہ کہہ کے بلائیں آؤ اور نیزے کے آگے اپنا سینہ رکھ دو، تو کون نوجوان ہے تم میں جو یہ نہ کہے کہ ہم سینہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم سینے کا لہو دینے کے لیے تیار ہیں؟ مگر یاد رکھو علی اکبر دن کے وقت بلائیں گے سینے پہ نیزہ کھانے کے لیے، لیکن اگر صبح کی نماز کے وقت اذان دے رہے ہو تو بتاؤ علی اکبر کی اذان پہ اٹھو گے یا سو گے؟ اسی لیے کربلا میں امام حسین نے علی اکبر سے اذان دلوائی تھی کہ اگر کسی بوڑھے سپاہی سے اذان دلواتا ہوں تو دنیا کہہ دے گی کہ صبح کا اٹھنا بوڑھوں کا کام ہے، نوجوانوں کا نہیں۔ اسی لیے علی اکبر کو اٹھایا تھا، علی اکبر اٹھو اذان دو تاکہ نوجوان قوم اٹھ سکے، تاکہ نوجوان قوم اٹھ سکے۔ اور میرے نوجوان نے اگر علی اکبر کی اذان سن کر آنکھیں بند کر لی تو بتاؤ ماتم کی قیمت کیا رہے گی؟ ماتم کی قیمت کیا رہ گئی؟ اور جب اس منزل پر آیا تو میرے نوجوان نے، میرے عوام نے، میرے حسین کے سپاہیوں نے ایک اصول بنا لیا، مولانا یہ بہت پرانی باتیں ہیں، بھلا نماز سے ہمارا کیا تعلق؟ روئیں گے جنت میں چلے جائیں گے، ماتم کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، فرش عزا بچھائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ معصوم کی حدیث ہے کہ جو محبت اہل بیت میں روئے یا رلائے وہ جنت میں جائے۔ تو یاد رکھو معصوم کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، ہاں مفہوم غلط ہو سکتا ہے، سمجھ میں نہ یہ بات ہو سکتی ہے، مگر معصوم کی حدیث غلط نہیں۔ معصوم نے صحیح کہا تھا کہ جو ہماری محبت میں روئے وہ جنت میں جائے گا، مگر یہ شرط پہلے ہے کہ محبت میں روئے۔ مصائب کے اثر سے رونا اور بات ہے، محبت میں رونا اور بات ہے۔ مصائب کا اثر تو پتھر کو رلا دیتا ہے، مصیبت کا ذکر تو کافر کو رلا دیتا ہے، علی اصغر کی شہادت تو ہرملا کو رلا دیتی ہے، مظلوم کی مصیبت تو یزید کو رلا دیتی ہے۔ تو حسین کی حسین پر کا گریہ سن کے، حسین کے مصائب سن کے رونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ رو تو حق جان کے رو تو سچائی سمجھ کے
رو تو دل میں محبت کر کے رو، اس لیے کہ اس رونے کی حقیقتاً بڑی قیمت ہے، اس لیے روتا وہ ہے جس کے دل میں محبت ہو، اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ محبوب کی ہر ادا پہ مر مٹتا ہے، مگر محبوب کے اقوال کو نہیں چھوڑتا۔ جس کا نام ہے نماز، تم نے غلط سمجھا کہ وہ نماز کسی قسم کی عبادت کا نام ہے۔ نماز نام ہے اہل بیت کے اعمال کا، نماز نام ہے محبوب کی اداؤں کا، نماز نام ہے محبوب کے مشغلے کا۔ انہوں نے نمازیں پڑھی تھی تو فرشتوں کو نمازیں پڑھنی آئیں، انہوں نے قیام کیا تھا تو فرشتوں نے قیام کرنے کا ڈھنگ سیکھا، انہوں نے رکوع کیا تھا تب فرشتوں نے رکوع کیا ہے، انہوں نے سجدے کیے تھے تب فرشتوں نے سجدے کیے ہیں۔ تو جس کا نام ہے نماز وہ تو محبوب کا ذکر کا نام ہے، محبوب کے اعمال کا نام ہے، محبوب کے کریکٹر کا نام ہے۔ تو جس کو محبوب کا کریکٹر پیارا نہ ہو وہ محبوب کا نام لینے کا حقدار نہیں۔ اس لیے جب فرض کیجئے آپ سے میری دوستی ہے اور مجھے اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے تو اب ظاہر ہے کہ غلط نمبر پہ تو رنگ کروں گا نہیں، جہاں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے وہی ملاقات کروں گا۔ تو اگر فرض کیجئے مجھے معصوم سے ملاقات کرنی ہے تو اگر نماز کے وقت جانا ہے تو مسجد میں ملاقات ہوگی، لیکن یہ کہ جب معصوم نماز میں مشغول ہے تو میں سونے میں مشغول ہوں، اور جو جاگا تو معصوم ظاہر ہے کہ اس کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھا اسلامی تصور، اور یہ تھا کربلا کا واقعہ کہ انسان کے احساس کو مصیبت سے بڑھ کر کسی طریقے سے نہیں جگایا جا سکتا۔ انسان کے دل کی رگیں تب پھپھڑتی ہیں جب کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے، خوشیوں کے لمحات گزار دیتا ہے مگر مصیبت کی گھڑیوں میں انسان جان دے دیتا ہے۔ جن محبت اہل بیت کا واسطہ دے کر قرآن نے یہ کہا تھا کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے محبت اہل بیت کے، اس کے معنی یہی تھے کہ جب اہل بیت سے محبت کرو گے تو محبوب کے دروازے پہ جاؤ گے، جب محبوب کے دروازے پہ جاؤ گے تو نماز کی آواز آئے گی، روزوں کی تلقین ہوگی، جہاد کا حکم ہوگا، زکوٰۃ کے احکام ہوں گے، شریعت پر چلنے کی تلقین ہوگی، برائیوں سے بچنے کا سلیقہ سکھائیں گے، نیکیوں کی طرف ان کو بلائیں گے، برائیوں سے نفرت دلائیں گے۔ محبوب سے محبت ہوگی تو محبوب کے اعمال سے محبت ہوگی، ان کی حرکتوں سے محبت ہوگی، ان کی اعمال صالحہ سے محبت ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے کہ کربلا کا نام لے کر ذہنوں کو بلایا تھا، اہل بیت کے قصے سنا کر ذہن کو بنایا۔ یہ ہے اسلامی تصور کہ کس طرح مسلمانوں کو بلائیں تو کربلا کی مصیبتوں کا نام لے کے بلایا۔ فرش عذاب پر بچھلیاں بچھائی تھی تاکہ دل نرم ہو سکے، اور جب کربلا کی ساری مصیبتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائیں تو عصر عاشور کا سجدہ کبھی نہ بھول، اور جب عصر عاشور کا سجدہ کبھی نہ بھولو گے تو وہ بھیانک رات شام غریبہ جو ان قریب آنے والی ہے اس کو بھی نہ بھولنا۔ اور ایک جملہ کہہ دوں تو مصائب نہیں پڑھ رہا، حاصل مصائب ہے۔ 10 دن تک میں آپ کی خدمت کرتا رہا، اصل دین اب ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اب تک صرف بلایا تھا، آج سمجھانے کی منزل ہے۔ خدا کے واسطے حسینیوں، نوجوانوں، علی کے ماننے والوں، اگر کوئی بیٹی میری تقریر کو سن رہی ہے تو کنیز سیدہ ہے، اسی غلامی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ دنیا خباستوں کی طرف بڑھ رہی ہے، انسانیت نجاستوں کو مرکز کی طرف بڑھ رہی ہے، شرافت انسانی پامال ہو چکی، انسان یورپ کی تقلید کرتا ہوا اس منزل پر پہنچ چکا جہاں باہمی رشتے ٹوٹ چکے ہیں، باپ بیٹی کا نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، انسان اپنا نہیں تو جو خود ہی مر رہے ہو ان کی تکلیف کیوں کر رہے ہو؟ جہاں گھر کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہو، جہاں شرافتوں کے دم نکل چکے ہوں، جہاں پاکیزگی کوئی چیز نہ ہو، جہاں پر طہارت کا نام نہ ہو، کس کو کہتے ہیں شرافت ان کو نہیں معلوم، کس کو کہتے ہیں نظافت ان کو نہیں معلوم، کس کو کہتے ہیں پاکیزگی ان کو نہیں معلوم۔ اگر اہل بیت کے مذہب پہ چل رہے ہو تو اس ملک میں رہنے والوں کو اسلام دے دو، نہ جائیے کہ کفر کی نقل کر کے خود بھی اپنا ایمان کرو۔ لہٰذا یہ ادارہ اسی لیے خریدا گیا ہے، یہ تمام یہ بام و در اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ دنیا کے کام سے ہٹ کر محبت اہل بیت کے نام پر آپ یہاں پر آ کے بیٹھے، ذکر اہل بیت سنیں،
فیصلہ کریں ہمیں اپنے بچوں کو باغی بنانا ہے اسلام سے یا اسلام کا وفادار بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ماں باپ رات دن اپنے بچوں سے انگریزی میں گفتگو کرتے ہیں ان کو یہ توقع رکھنی چاہیے یا تو کوئی خطیب اور مولوی ایسا تلاش کرے جو صرف انگریزی میں گفتگو کرتا ہو، لیکن اگر ہماری زبان بدقسمتی سے اردو ہے تو اپنے بچوں کو اتنی دیر کے لیے اردو پڑھاؤ یا ٹرانسلیشن کر کے بتاؤ تاکہ وہ دین تمہارا سمجھ سکے، ورنہ وہ زیادہ دن دور نہیں ہے جب یہی نسل جوان ہو کے تمہارا مذاق اڑائے گی، تمہارے دین سے ہٹ جائے گی، تب گھر کے گوشوں میں رو گے کہ یورپ میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آئے تھے، زندگی تو سنور گئی، دین بگڑ گیا۔ لہذا جہاں سرمایہ خرچ کرتے ہو اولاد کو کھلانے کے لیے، جہاں اپنے پاؤنڈ صرف کرتے ہو ان کا اچھا لباس بنانے کے لیے، خدا کے واسطے اس بے پناہ دولت میں سے کچھ بچوں کے دین کی بڑی ہوپ لیس قسم کی رپورٹ ہے کہ پوری کمیونٹی نے مل کے 8,000 پاؤنڈ اکٹھے ادارے کو نہ دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ادارے کو دیں، اپنے بچوں کے لیے آپ کتنا لٹریچر تیار کیا آپ نے انگریزی میں، کہتے دیتے ہیں کہ کوئی لٹریچر نہیں ہے، بڑے شرم کی بات ہے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں بڑا تاریک نظر آتا ہے، کوئی ان کا بندوبست آپ نہ گھر میں کرتے ہیں، نہ اسکول میں کرتے ہیں، نہ اداروں میں کرتے ہیں۔ تقریر کر چکا، چلا جاؤں گا اپنے وطن، اب آپ ہوں گے اور یورپ کا اشرف کدا ہوگا۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو اس قابل بنا لو کہ معصومہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ میں اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے ماؤں سے کربلا کی ماؤں کے نقش قدم پر چلو، کس طرح انہوں نے دین کی خاطر بچوں کو سنوارا تھا۔ کربلا میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، کسی کو دیکھا کہ دین سے منحرف ہوا؟ تو اسی لیے ہم کربلا کی ماؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے صرف ماؤں سے اس لیے کہنا ہے کہ اگر ماں صحیح ہے تو بچے درست ہیں، گھر درست ہے۔ ماں اگر غلط ہے تو نہ شوہر صحیح رہ سکتا ہے اور نہ بچے صحیح رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ سیدہ کی امانتیں ہیں تمہاری گودیوں میں، اگر تم نے انہیں نجاست کا سبق سکھایا تو یہ بھی ڈوب گئے، تم بھی ڈوب جاؤ۔ لہٰذا یہ زینب و ام کلثوم کا مذہب بڑی قربانیوں کے بعد یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ امانت ہے زینب، اسے زینب کے حوالے کر دینا، جیسا دین دیا ہے ویسا ہی دین واپس کر دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر جناب زینب سے تمہارے سامنے رسوائی۔ یہ مذہب سیدہ کا مذہب ہے، یہ مذہب خدیجہ الکبریٰ کا مذہب ہے، یہ مذہب ان شہزادیوں کا مذہب ہے جنہوں نے بچے اسی لیے پالے تھے کہ اسلام کے قربان کریں۔ سلام کرو ام البنین کی نسبتوں، تو ام البنین جو معصومہ نہیں تھی، کسی معصوم کی بیٹی بھی نہیں تھی، عام قبیلے کی رہنے والی بہادر سرماؤں کی بیٹی، جب علی کے در پہ آئی ہے دلہن بن کے، تو سب سے پہلے دلہن نے اپنا سر زمین پہ ٹیکا، سجدہ شکر ادا کیا، پالنے والے تیرا احسان ہے، اس گھر میں دلہن بن کے آ رہی ہوں جس گھر میں کبھی نبی کی بیٹی دلہن بن کے آئی۔ ام البنین نے سجدہ شکر ادا کیا اور سب سے پہلے جو سوال کیا ہے علی کے گھر میں آ کے یہ کیا ہے، یہ بتاؤ میرے شہزادے کہاں؟ کسی نے کہا کہ حجرے میں مکان میں ہے، طبیعت خراب ہے، دونوں بچوں کی سو رہے۔ سب سے پہلے ام البنین اس حجرے میں گئیں جس میں حسن حسین سو رہے۔ بتاؤ، ام البنین نے سر کے بال کھولے اور صدقہ پھرنا شروع کر دیا بچوں کے چاروں طرف، اور ایک مرتبہ کہتی ہے بچوں یہ نہ سمجھ لینا ماں بن کے آئی، یہ نہ سمجھ لینا ماں بن کے آئی ہوں، کنیز ہوں، لونڈی ہوں، خدمت گزار ہو تمہاری شہزادی۔ یہ ماں تھی عباس کی، اور آپ کو معلوم ہے
کہ مولا نے ایک جملہ کہا تھا جناب عقیل سے اپنے بھائی سے، علی نے، عقیل میں چاہتا ہوں کہ ایسے خاندان میں شادی کروں کہ جو بے پناہ بہادر و سورما ہو، ایسی شریف ماں کا پتہ بتاؤ جس سے وہ بیٹا پیدا ہو جو میرا حسین کا مددگار بن سکے۔ جناب عقیل نے ام البنین کا پتہ دیا، پیغام لے کے گئے، علی سے شادی ہوئی، ام البنین آئی۔ انصاف سے بتائیے کہ وہ عقیل جو علی کا جانباز سپاہی ہو، جب جناب علی نے یہ کہا عقیل میں چاہتا ہوں ایسا بیٹا ہو جو میرے حسین کا مددگار ہو، حسین کا ناصر ہو، تاریخ نہیں بتاتی کہ اس سینٹنس اور اس جملے کا ایفیکٹ مسلم کے دل و دماغ پر کیا ہوا، جناب عقیل کے دل و دماغ پر کیا ہوا، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے جیسے مسلم کے جناب عقیل کے دماغ میں بھی ایک تصور تھا، علی اگر حسین کی نصرت کے لیے تمہیں عباس کی ضرورت ہے تو حسین کی خدمت کے لیے مجھے مسلم کی ضرورت ہے۔ اسی زمانے میں عقیل کے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام مسلم رکھا، اور میں یہ جملہ یوں کہہ رہا ہوں، مجھے تاریخ میں تو نہیں ملتا، لیکن ہاں جس وقت میں مشرف ہوا زیارت سے اور میں نے دونوں شہزادوں کی زری پر ٹنگی ہوئی وہ زیارت دیکھی جو امام ولی عصر نے تحریر فرمائی ہے، تو آپ کو تعجب ہوگا جو الفاظ، جو ورڈز، جو سینٹنس عباس کے لیے یوز ہوئے ہیں وہی جملے مسلم بن عقیل کے لیے استعمال ہیں۔ جیسے امام کی نگاہوں میں دونوں شیر ایک جیسے، ایک مسلم اور ایک عباس۔ تو عباس مولا کے ساتھ ساتھ اور مسلم وہ غریب الوطن کہ جو اس بے بسی میں شہید ہوا کہ کوئی جنازے پہ اپنا نہ تھا، کم سے کم عباس کے جنازے پر مولا تو تھے مگر مسلم کے جنازے پہ سوائے غربت کی اور کچھ نہ تھا۔ تو یہ عباس کی ماں ام البنین کہ جس نے شادی سے پہلے خود کو صدقہ پھر کے یہ بتایا شہزادوں ماں بن کے نہیں آئی، کنیز اور لونڈی بن کے آئی ہو۔ اور عجیب و غریب منظر ہے کہ جب ننھا سا عباس پیدا ہوا تو آنکھیں بند، اور جب ام البنین نے حسین کے حوالے اسلام کی امانت کی تو عباس نے اس طرح آنکھیں کھول دی جیسے علی نے رسول کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھول دی، اس لیے کہ نہ علی نے آنکھیں کھولی جب تک کہ اپنے آقا بھائی کو نہ دیکھ لیا، اور نہ عباس نے آنکھیں کھولی جب تک کہ اپنے حسین آقا کو نہ دیکھ۔ اس سے انداز ہوتا ہے کہ دونوں کا بچپن کس قدر جانثاری کا جذبہ لیے ہوئے ہیں۔ امام حسین بچے کو لے کر رسول کے ولی کی خدمت میں آئے، علی مرتضیٰ مسجد میں تشریف فرما ہے، حسین دوڑتے ہوئے آئے، بابا میرا بھائی، اور علی نے ننھے سے عباس کو اپنے ہاتھوں پہ دیا۔ تاریخ کے جملے کہ علی نے سب سے پہلے عباس کے ننھے بازوؤں کا بوسہ کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوست نے پوچھا مولا یہ رونے کا کون سا مقام تھا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، یہی عباس کے شانے ہوں گے جو فرات کے ساحل خطا کر دیے۔ معلوم ہوا کہ جس دن عباس کی زندگی کا پہلا دن تھا، عباس کے وفاؤں کے قصے شروع ہونے لگے۔ ایک دن بیت الشرف میں علی مرتضیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہے، کھانا کھاتے کھاتے ایک مرتبہ مولا نے حکم دیا اپنے غلام کو ذرا پانی لے کے آؤ۔ ابھی جملے تمام نہ ہوئے تھے اور امام کا خادم ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک مرتبہ دروازے کا پردہ اٹھا اور ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 4 برس تھی سر کے اوپر پانی کو لیے ہوئے دوڑتا چلا آ رہا ہے، پانی ننھے سے بچے کے بازوؤں پہ گر رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے دیکھا، کھڑے ہو گئے، عباس کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، رونے لگے۔ دوستوں نے پوچھا مولا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بچہ اس قدر وفادار ہے۔ کہا تم کو نہیں معلوم آج عباس کے شانوں پر پانی گر رہا ہے، کل عباس کے شانوں سے خون نکلے گا۔ ننھا سا عباس، ماں لوریاں دے رہی ہے بچے، عباس
وہ کون سی ماں ہوگی جو بچے کو زندگی کی دعائیں نہ دیتی ہوگی؟ وہ کون سی ماں نہ ہوگی جو یہ نہ کہتی ہوگی میرے لال میں قربان ہو جاؤں تو زندہ رہنا؟ لیکن دنیا کی ایک ماں وہ بھی ہے جو اپنے بچے کو گود میں لے کے کہتی ہے عباس یہ نہ سمجھ لینا کہ تو حسن اور حسین کا بھائی ہے، میں کنیز ہوں اور تو کنیز زادہ ہے۔ عباس جب قربان ہونا میرے عباس، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدہ کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں۔ اندازہ لگایا یہ ہے عباس کی ماں، اور ایک جملہ کہوں گا، مسائب بعد کو پڑھوں گا، پہلے ایک جملہ پڑھ دوں۔ اسی توقع میں، اسی امید میں عباس کی ماں نے عباس کو پالا تھا کہ میرا عباس حسین کے قدموں پر جانثاری کرے گا۔ کس طرح امنگوں کے ساتھ جناب ام البنین اپنے بچوں کو پال رہی ہے۔ ایک وہ مصیبت کی گھڑی آئی کہ علی مرتضیٰ کے سر پہ ضربت لگی، علی کی شہادت کا وقت نزدیک آیا، سارے گھر والوں بچوں کو اکٹھا کیا، عورتیں گھر میں ہیں، کنیز اور غلام موجود ہیں، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے۔ علی مرتضیٰ ایک ایک بچے کو بلاتے جاتے ہیں اور سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ ایک ایک بچے کو بلایا، سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے، سب کو حسن کے حوالے کیا۔ حسن خبردار رہنا اپنے بہنوں سے، خبردار رہنا اپنے ان بھائیوں سے، کنیزوں سے کہا، غلاموں کو کہا، سب گھر بھر حسن کے حوالے کیا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے ایک دکھیاری ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے کبھی علی کے دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہ شاید میرے بچے کو دیکھ نہیں رہے ہوں۔ مگر جب وصیت تمام ہو گئی، ایک مرتبہ ام البنین نے اپنا سر علی کے قدموں پر رکھ دیا، مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا ام البنین کیا ہوا، کیوں؟ کہا سارے بچوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں، اور میرے بچے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یہ سنت ام البنین، عباس کو میرے نزدیک لاؤ۔ عباس کو لیا، سینے سے لگایا، اور ایک مرتبہ حسن سے کہتے ہیں حسن گھر بھر تمہارے حوالے، یہ کہہ کے رخ پھیرا، حسین عباس تمہارے حوالے، عباس تمہارے حوالے۔ یہ ننھا سا عباس، اور ابھی سے اسے معلوم تھا کہ مجھے تو مولا کے قدموں پہ جان ہی دینا ہے۔ جس کی ماں نے لوریاں دی ہو، جس کی ماں نے عباس کی شہادت کے قصے سنائے ہوں، وہ عباس اسی تصور کے تحت جوان ہوا کہ مجھے مولا کے قدموں پہ جان دینا ہے۔ یہ جوان ہی ہوا تھا اس لیے کہ مجھے مولا کے قدموں پہ جان دینا ہے، اور وہ دن تلاش کرتا آیا کہ کس دن میں اپنی جانثاری کا ثبوت دوں۔ عباس نے دیکھا چاہنے والا باپ اس دنیا سے اٹھ گیا، اب میرا آقا حسن ہے مصیبتوں میں گھرا ہوا۔ آج وہ منزل آئی کہ عباس کی بھرپور جوانی، 22-23 برس کا سن عباس کا۔ اس وقت یہ قیامت ٹوٹی کہ امام حسن کو زہر دیا گیا۔ حسن کی شہادت عباس کے لیے قیامت تھی۔ تابوت تیار ہوا، بھائی نے اپنے بھائی مسموم کو غسل دیا، کفن پہنایا، تابوت تیار ہوا۔ امام حسن کی وصیت تھی نانا کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ جس وقت امام حسین تابوت لے کے چلے ہیں، عباس آگے آگے، نوجوان بنی ہاشم کے ساتھ ساتھ۔ ایک مرتبہ مدینے کے کچھ آدمیوں نے آ کے روک دیا، ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مروان نے حکم دیا تیر برساؤ، تیر آنے لگے، 7 تیر امام حسن کے جنازے میں پیوست ہوئے۔ ادھر تیر جنازے میں پیوست ہوئے، ادھر حسین نے حسن کا جنازہ چھوڑ کر عباس کے تلوار پہ ہاتھ رکھ دیا۔ عباس تو میرے سر کی قسم تلوار نہ چلا۔ کہا مولا میرے شہزادے کی لاش، میری زندگی میں تیر برسے، اور یہ بھرپور جوان عباس کے جس کی عمر 19-20 برس یا 18 برس کی، تاریخ مورخ مختلف اختلاف رکھتے ہیں، مگر 18 سے لے کے 20 برس کا یہ کڑیل جوان عباس، یعنی یوں کہہ دوں کہ وہ عباس کہ جس کی حسن کی شہادت کے بعد جس کی عمر علی اکبر جیسی ہوگی، وہ عباس ہاتھوں میں تلوار لیے خاموش کھڑا ہے۔ عباس تمہیں میرے بھائی کی وہ وصیت یاد ہے کہ اگر کوئی روکے
تو ماں کے پہلو میں دفن کر دینا. عباس چلو جنازے کو ماں کے پہلو میں دفن کر دیں. عباس اپنے شہزادے کے جنازے کو لے کے آئے. سیدہ کے پہلو میں جنازہ دفن ہوا. اب عباس وہ دن گن رہے ہیں کہ جب نصرت کا حق ادا کر کے اپنی ماں کے سامنے منہ دکھا سکے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ عباس کو یہ معلوم ہوا کہ حاکم مدینہ ولید نے میرے مولا کو رات کے وقت بلایا ہے. مدینے کے حاکم نے رات کے وقت میرے امام کو بلایا ہے. عباس کو معلوم ہوا. رات کا وقت عشاء کی نماز پڑھ کے امام چلے. سناٹا ہے, اندھیرا ہے, مدینے کی گلیوں میں تاریکی ہے. دارالخلافہ کے دروازے پر جب آئے مولا تو مولا کے کانوں میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی. اندھیری رات کی آواز دی. کون؟ آواز آئی. مولا میں ہوں عباس. عباس تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ مولا دشمن چالاک ہے, رات کی تاریکی ہے, ہم رسالت کی امانت کو تنہا دشمن کے محل میں نہیں جانے دیں گے. آواز دی مولا نے. عباس حاکم مدینہ نے ہمیں تنہا بلایا ہے, ہم تنہا ہی جائیں گے. کہا تو آقا اگر آپ کو بلایا ہے تو آقا جائیں, مگر عباس وہاں کھڑا رہے گا جہاں غلام کھڑے رہتے ہیں. عباس لوٹ جاؤ. کہا مولا میں محل میں نہیں جاؤں گا مگر وہاں سے نہیں ہٹوں گا جہاں غلام کھڑے رہتے ہیں. یہ کہہ کے حسین محل میں گئے. دارالخلافہ میں حاکم ولید مدینہ نے حسین کے سامنے تجویز رکھی. مولا معاویہ مر چکا, یزید کی بیعت کے لیے ہم آپ سے سوال کریں. امام نے کہا ولید مجھ جیسے فرزند رسول سے تم بیعت کا سوال ہے رات کی تاریکی میں, وہ بھی اپنے دارالخلافہ میں؟ کل مسلمانوں کو جمع کرو, اعلان عام کراؤ, اور جب پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تو تم مجھ سے یہ سوال کرنا بیعت کا, جو میں جواب دوں یزید کو لکھ کے بھیج دینا. یہ کہہ کے مولا رکے اور پلٹے. مروان پہلو میں کھڑا. ایک مرتبہ ولید سے کہتا ہے مروان, ولید تو نے یہ دوسری غلطی کی. پہلی غلطی تو یہ کہ حسین کو تو نے آزاد بلوایا کیسے, قید کر کے بلوانا چاہیے تھا. دوسری غلطی تو نے فرزند رسول کو زندہ کیسے جانے دیا, زندہ کیسے جانے دیا. مولا رکے. ایک مرتبہ ولید سے کہتے ہیں, مروان سے کہتے ہیں, مروان تو اور سیدہ کے بیٹوں کو قتل کرنے کی سوچے. یہ کہہ کے مولا دوڑتے ہوئے باہر آئے, اس لیے کہ عباس کی تلوار نیام سے باہر آ گئی. مولا اب آپ نہ روکیں, مولا اب آپ نہ روکیں. میں اس مروان کو دیکھوں گا جو سیدہ کے بیٹوں کو قتل کرنے کی سوچتا ہے. عباس تمہیں ہمارے سر کی قسم, میرے شیر تجھے حسین کے حق کی قسم تلوار نہ چلانا. کہا مولا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عباس کی زندگی میں اس دنیا میں وہ کون ہے جو میرے آقا کو قتل کرنے کی دھمکی دے اور زندہ چلا جائے. عباس کیا تمہیں ہمارے سر کی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے؟ عباس, مولا عباس آپ کے حکم کے آگے سر جھکا لے گا. میں تلوار نہیں چلاؤں. سوچتے چلے جائیں کہ عباس کے دل کی تمنائیں کہاں کہاں گھٹی ہے. مجھے ایک جملے سے کام لینا ہے, مجھے ایک لفظ سے کام لینا ہے. سوچتے چلے جائیں کہ عباس کے جذبات کہاں کہاں خون ہو گئے. عباس چلے آئے. وقت رخصت ہے, وہ رات بھیانک آئی ہے جہاں حسین ایک ایک کی قبر سے جدا ہو رہے ہیں. کبھی ماں کے بازار پہ گئے, کبھی حسن کی قبر پر گئے, کبھی چاہنے والے نانا کے پاس گئے. نانا خدا حافظ, ماں جس حسین کو چکی حفیظ کے پالا تھا وہ حسین اب مدینے سے جا رہا ہے. حسن دل چاہتا تھا کہ زندگی بھر تمہاری قبر کا مجاور بنا بیٹھا رہوں. بھیا اب چراغ نہیں جلا سکتا, حسین جا رہا ہے. خدا حافظ. رات ختم ہو گئی, رات ختم ہو گئی. نماز صبح ادا ہو گئی, نماز صبح ادا ہو گئی. حسین نے ایک مرتبہ عباس کو بلایا. عباس جانے والے تیار ہیں؟ کہا مولا سفر تیار ہے, مسافر آمادہ سفر ہے. کہا عباس جو جانے والا ہے تم نے فہرست بنائی اس کی؟ کہا مولا ذرا فہرست دیکھوں. سب سے پہلے فہرست دیکھی امام نے.
اوپر لکھا ہوا ہے نصر من اللہ فتح قریب. مولا نے کہا عباس قرآن کی آیت، لیکن بھیا یہ موقع نہیں ہے اس آیت کا، اس آیت کے بدلے ایک دوسری آیت لکھ دو. تلوار چلانے والا شیر قلم لے کے بیٹھ گیا. مولا فرمائیے، کہا عباس لکھو ان للہ و انا الیہ راجعون. عباس نے قلم لے دی. اس آیت کا مفہوم عباس جانتے ہیں، اس آیت کا میننگ کیا ہوتے ہیں عباس جانتے ہیں. بس ایک مرتبہ شیر کی آنکھوں میں آنسو آئے، نظر اٹھائی، مولا کی طرف دیکھا. حسین نے کہا عباس یہ ہم لکھے دیتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. عباس مدینہ والے سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں. مولا اس وقت پبلک بے چین، دوست بے تاب، تو وقت رخصت ہے، کس طرح کرو. عباس معلوم نہیں ہے شہزادیوں کی ابانی کے وقت ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی مدینے والے کی نظر زینب و کلثوم کے سر پہ پڑتا ہے. عباس نے حکم دیا مدینے والوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب شہزادیوں کی سواری کا وقت ہے. سب چلے گئے، سناٹا ہے، ناخل آئے گئے، ہماریاں نصب ہوئی. مولا کرسی پہ جلوہ افروز ہے، ایک ایک بیوی آتی جاتی ہے. کبھی اکبر بٹھاتے ہیں، کبھی قاسم، کبھی اون و محمد، چھوٹے چھوٹے بچے آئے. سکینہ آئیں، عباس نے سوار کیا. باقر آئے، عباس نے بٹھایا. تب سارے بچے بیٹھ گئے. اب مخدرات عصمت کی سواری کا آنے کا وقت ہے. رباب آئیں، مولا نے حکم دیا اکبر ماں کو سوار کرو. ام لیلہ تشریف لائیں. علی اکبر اپنی ماں کو سہارا دو. ایک ایک بیوی آتی جاتی تھی، مولا حکم دیتے جاتے تھے. سب بیٹھ چکے، سب آپ ہماریوں میں آ گئے، پردہ نشی ہو گئے. اب سب سے آخر میں ایک مرتبہ بیت الشرف کا پردہ اٹھا. ایک معظمہ آئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. حسین کھڑے ہو گئے. عباس میرے نزدیک آ جاؤ، اون و محمد میرے قریب آؤ، علی اکبر تو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، قاسم تم مہار ناکا پکڑو، عباس ذرا دائیں طرف کا خیال رکھنا. اس طرح زینب کو چاروں طرف سے جرحتوں کے میزار میں آ کے لے کے چلے. زینب کے بازو پکڑے اور ایک مرتبہ ناکے میں بٹھایا. بہن نے پلٹ کے ماں جائے کو دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہی ہو بھیا جس شام سے لیے جاتے ہو اسی شام سے لے کے آنا. دوستو قافلہ گزر گیا، حسین کا قافلہ گزر گیا، مکے پہنچا. حسین نے حج کو عمرے سے بدلا، تشریف لے کے چلے آگے. اب کوفے کی منزل ہے، راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر سنی. عباس کو معلوم ہوا کہ مسلم شہید ہو گئے. ایک مرتبہ آواز دی کسی نے آواز دی، فضہ آئیں، اے عباس تمہاری بہن تم کو بلا رہی. عباس دوڑے ہوئے گئے. آپ کو معلوم ہے مسلم کی بیوی عباس کی سگی بہن خیمے میں عباس کو بلایا اور بہن کہتی ہے عباس تیرے ہاتھوں کے قربان ہو جاؤں بھیا، تیرے ہاتھوں میں تلوار رہی اور بہن کا سہاگ گزر گیا، پردیس میں بیوہ ہو گئی. بس یہ سننا تھا کہ عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا. بہن تیرے سہاگ کی عظمت کی قسم اگر کوفیوں سے مسلم کا خون کا بدلہ نہ لیا. عباس جملہ پورا نہ کر پائے تھے جو حسین نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. عباس قسم نہ کھانا، عباس قسم نہ کھانا. اللہ کی قسم عباس کی قسم ادھوری رہ گئی. مولا کے چہرے کو دیکھا، سر جھکا لیا. یہ بہن کے سہاگ کا صدمہ، یہ بہن کی بے ہوگی. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے دو رہ گئے. یتیموں کو عباس نے سینے سے لگا لیا. بھی عباس کے بھانجے ہیں. بچے ماموں کے سینے سے لپٹ گئے. ماموں ہم یتیم ہو گئے. اور عباس کی دونوں آنکھوں کے آنسو خون بہاتے رہے. وقت گزرا، عباس اپنے قافلے کو لے کے آگے بڑھے. فرات کے کنارے سکینہ کا خیمہ نصب ہو گیا. عباس کی نگرانی میں حسین کے خیمے لگے تھے. ابن زیاد کا ایک دستہ آیا اور ایک مرتبہ حکم دیا علی اکبر کو بلا کے، علی اکبر ابن زیاد کا حکم ہے کہ فرات کے کنارے سے سارے خیمے ہٹا لیے جائیں. یہ جملے کچھ بلند آواز سے ہوئے. عباس آگے بڑھے اور ایک مرتبہ کہا علی اکبر میرے لال ذرا ہٹ جانا، اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ میرے نزدیک کا ہے.
کیا تم کو نہیں معلوم کہ ابھی عباس زندہ ہے؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ حسین کے خیمے خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیا یہ مجال ہے کہ ہماری شہزادی سکینہ کا کوئی خیمہ فرات کے کنارے سے ہٹا دے؟ بس یہ جملے کہنے نہ پائے تھے، حسین زینب کے پاس گئے، زینب غضب ہو گیا، شیر کو جلال آ گیا، اور زینب نے فضہ کو بھیجا، فضہ عباس کو ہمارا حکم پہنچا دے کہ اگر تلوار نکالی تو ہم سر کے بال کھول دیں گے۔ زینب کا حکم آیا اور عباس کی تلوار پھر نیام میں رہ گئی۔ فضہ شہزادی سے کہہ دینا عباس تلوار نہ چلائے گا مگر میری شہزادی سر کے بال نہ کھولے۔ اچھا خیمے ہٹا لو میرے لال، خیمے ہٹا لو۔ عباس کی نگاہوں کے سامنے سکینہ کا خیمہ ہٹ گیا، حسین کے خیمے ہٹ گئے۔ فراز سے بہت دور جلتی ہوئی ریتی پر آل رسول کے خیمے نصب ہو گئے۔ یہ دوسری محرم تھی، 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا۔ اب سکینہ پیاسی ہے۔ اب عباس گزر رہے تھے تو سکینہ نے کہا چچا، اے چچا، اور عباس نے پلٹ کر دیکھا کہ شہزادی کھڑی ہے۔ سکینہ خیر تو ہے؟ چچا معلوم ہے آج صبح سے ہم نے پانی نہیں پیا۔ اب عباس کو احساس سکینہ پیاسی ہے۔ مولا کے چہرہ دیکھا اور عباس خاموش۔ 7 گزر گئی، 8ویں تاریخ آئی بیت گئی۔ اب عباس کے کانوں میں باقاعدہ آواز آ رہی ہے، التش التش۔ سکینہ پانی مانگے اور عباس چپ رہے، سکینہ پانی مانگے اور عباس چپ رہے۔ 8ویں بیت گئی، 9ویں محرم آئی، 9ویں محرم آئی، شام کا وقت، عصر کا ڈھلتا ہوا سورج۔ حسین خیمے کے چوبے خیمہ سے پشت لگائے ہوئے لیٹے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ ایک مرتبہ زمین کربلا ہلی۔ یزید کا ٹڈی دل لشکر 9ویں محرم کو شام کے وقت بغیر کسی الٹیمیٹم دیے ہوئے حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے حملے کی اطلاع عباس کو ہوئی۔ عباس مسکراتے ہوئے آئے، شہزادی شہزادی دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ یہ جملہ عباس نے کیوں کہا یہ یاد دلا دوں کہ جس وقت فرات کے کنارے حسین نے عباس کو روکا ہے تو یہ جملہ کہہ کے روکا تھا، عباس ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، ہم پہل نہیں کرتے جنگ میں۔ اور جب یزید نے پہل کی تو عباس نے یہی کہا، شہزادی یزید کی لشکر نے حملہ کر دیا۔ اس کے معنی ہے کہ اب عباس کی تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مولا نے یہی تو کہا تھا ہم پہل نہیں کرتے۔ عباس مسکرا رہے ہیں، شہزادی دشمن نے حملہ کر دیا۔ اس کے معنی ہے کہ اب تو عباس کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت ملے۔ کہا بھیا ٹھہرو۔ زینب گئی، زینب جانے کے بعد حسین کے دونوں بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا۔ حسین نے آنکھیں کھول دی، زینب خیر تو ہے؟ زینب کہتی ہے بھیا حملہ ہو گیا، اور حسین نے کہا اِنَّ لِلَّهِ۔ بس یہ جملہ کہا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ زینب چکرا کے گر پڑی۔ اس جملے کے معنی سمجھتی ہے زینب، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک مرتبہ حسین نے بے ہوش زینب کو سہارا دیا، زینب کا سر زانو پہ رکھا۔ ایک جملہ کہا ہے زینب دل اتنا کمزور ہے کہ زینب شہادت کی خبر سن کے بے ہوش ہو گئی۔ زینب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، رانڈ اور بیواؤں کو کون لے کے جائے؟ بس دوستو، یہ پہلی اور آخری مرتبہ زینب بے ہوش ہوئی ہے۔ جو زینب بھائی کی شہادت کی خبر سن کے بے ہوش ہو جائے، وہ زینب اس وقت بھی بے ہوش نہ ہوئی جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، جب گھر لٹ رہا تھا، جب سکینہ تماچے کھا رہی تھی۔ بھیا تم نے حکم دیا ہے تو اب غش نہیں آئے گا، چاہے قیامت گزر جائے۔ حسین اٹھے، عباس سامنے کھڑے، عباس کیا حال ہے؟ کہا دشمن نے حملہ کر دیا۔ عباس میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہتا ہے۔
عباس ان بڑھتی ہوئی فوجوں کو تلوار سے نہ روکنا، ان سے صرف اتنا پوچھو کہ یہ چاہتے کیا ہے۔ اگر یہ جنگ ہی کرنا چاہتے ہو تو ان سے اتنا کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم جی بھر کر عبادت کر سکے، مگر پہلے یہ پوچھ لو کہ یہ چاہتے کیا ہے۔ عباس جو جنگ لڑنے کی غرض سے آیا، آج اس کو ایک رات کی مہلت کے لیے، صلح کے لیے، ایک رات کی مہلت مانگنے کے لیے کہیں شہر بھی مہلت مانگتے ہیں۔ عباس نے سنا، اچھا مولا میں مہلت کی بات کروں۔ عباس گھوڑے پہ بیٹھے اور چلے۔ ایک جملہ سنیں دوستو، جیسے ہی عباس چلے، تاریخ کا ایک جملہ ہے کہ حسین نے امامہ اتار کے ہاتھ پہ رکھ لیا۔ امام کا کوئی فعل عقل کے خلاف نہیں ہوتا۔ اے مولا یہ امامہ کیوں اتارا؟ اس لیے کہ امامہ جب اتارا جاتا ہے جب کوئی شہید ہوتا ہے، جب کوئی دنیا سے اٹھتا ہے۔ کہا تم سمجھتے ہو اب عباس زندہ ہے؟ ارے یہ صلح کا پیغام جب عباس لے کے چلا، عباس کی حسرتوں کا خون ہوا، ادھر لشکر بڑھ رہا تھا۔ عباس نے ایک مرتبہ حکم دیا، جو جہاں ہے وہی رک جائے، جو جہاں ہے وہی رک جائے۔ اللہ کی قسم ہزاروں کا لشکر اور صرف عباس کی ایک آواز پر رک گیا، جو جہاں ہے وہی رکا رہے۔ سب رک گئے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ شبر آگے بڑھا، الفضل بیعت یا جنگ؟ کہا میں اپنے امام سے پوچھ کے آؤں، لیکن جب تک کہ عباس پلٹ کے نہ آئے کوئی سپاہی اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھے۔ عباس کی نگاہوں نے خط کھینچ دیا، کوئی سپاہی آگے نہ بڑھے، میں اپنے آقا سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ عباس پھر پلٹ کے آیا مولا کے پاس، مولا وہ کہتے ہیں بیعت یا جنگ؟ کہا عباس ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت ہمیں چاہیے۔ یہ کہہ کے عباس آئے۔ اللہ رے جری، اللہ رے بہادر، اللہ رے سورما، ہزاروں کا لشکر عباس نے جہاں روکا تھا وہیں رکا کھڑا ہے۔ شیر نے سب سے پہلے آ کر وہ سرحد شرافت کا جائزہ لیا ہے۔ کسی نے عباس کی غیر موجودگی میں قدم آگے تو نہیں بڑھایا۔ اب عباس کہتے ہیں ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے، ایک رات کی مہلت چاہیے۔ شمر کا عباس مہلت نہیں ملے گی، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ عباس کے لبوں پہ مسکراہٹ، تمہیں مہلت نہیں چاہیے تو ہمیں بھی جنگ۔ ایک مرتبہ عمر یاس نے کہ بیٹے ایک جملہ کہا، عمر سعد ایک جملہ کہتا ہے کہ شمر ضمد رسول مہلت ملتا ہے، ایک رات انسانیت کے خلاف ایک رات کی مہلت دے دو، اور وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے۔ خاموش ہو گیا شمر، ایک رات کی مہلت مل گئی۔ عباس آگے خاموشی سے سر چکا ہے، مولا دشمن نے ایک رات کی مہلت دی تھی۔ رات آئی اور حسینی پیاسوں نے مسلح خاک پر بچھا۔ Next 100